بڑھنا تو نرم لفظ ہے، میرا مطلب یہ باقاعدہ ارادتاً کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا اسپیکر ایاز جی میں نے تو تحریک انصاف سے کہا ہے کہ بابا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں تاکہ ہم اس کو لتاڑیں. تو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے اسپیکر رہے ہیں. آپ جس انداز میں پارلیمنٹ کے پر کاٹ رہے ہیں، جس انداز میں آپ پارلیمنٹ میں، یعنی آپ پارلیمنٹ کے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے. Who the hell are you؟ اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے. اگر اس ہاؤس کے آپ کسٹوڈین بننا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. نہیں، میں معافی چاہتا ہوں ثنا بی بی، یہ جو ڈرامہ رچا ہے الیکشن کا زر اور زور کی قیمت پہ، ایاز اس میں شامل تھا. یہ ایاز کس طرح سے؟ یہ کوئٹہ آیا تھا، کوئٹہ آیا تھا. اس نے باقاعدہ اپنی پارٹی سے بات کی تھی. میں گھر پہ تھا. مسلم لیگ کا ایک آدمی، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، میرے پاس بھاگا آیا کہ خدا کو مانو یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ صاحب آئے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام طے ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی مل رہی ہے، فلانا وزیر اعظم ہوگا، فلانا وزیر خارجہ ہوگا، فلانا یہ ہوگا. جو موجودہ گورنر ہے، مجھے مجبوراً ملک کی خاطر سب سے پارلیمنٹ عزیز ہے، سب سے ہمیں آئین کی بالادستی ہمیں عزیز ہے. جو موجودہ گورنر ہے اس کے پاس کون سے صوبے کا؟ ہمارے صوبے کا، جعفر خان مندوخیل. جی جی. کوئٹہ میں اس لیے آیا ہوں کہ چونکہ محمود میاں صاحب کا، یا محمود انہوں نے کہا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی میں معلومات کرنا چاہوں کہ محمود کس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے. محمود نواز شریف کا اس لیے ساتھی تھا اور اس لیے ساتھی رہے گا جب وہ کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. محمود اس میں نہیں ہے. پارلیمنٹ، بہت سارے پارلیمنٹ گزرے جہاں میں نے بائیکاٹ کیا، میں نہیں چلا گیا. یہ آدمی، مجھے دکھ ہوتا ہے میاں نواز شریف. تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا پھر جب آپ کے پاس آئے؟ میں نے جو جواب دینا تھا اسے پتا ہے. پھر میں یہاں سے گیا، آیا. وہ آپ کو شامل کرنا چاہتے تھے، اس حکومت کا حصہ بنانا چاہتے تھے؟ یہ پلان ہے. میں یہاں سے چلا جی لاہور. میں نے ان کے سامنے میاں صاحب سے کہا، میں نے کہا خدا کو معافی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دکھ ہوتا ہے. میاں صاحب جیسا آدمی جو یہ کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی اشیر بات سے ایک ایسا آدمی اسپیکر بنا ہے جو پارلیمنٹ کے پر کاٹ رہا ہے، جو پارلیمنٹ کو بالکل ڈیبیٹ. یعنی آپ کے خیال میں میاں صاحب کو یہ شور کیا گیا تھا کہ 2/3 میجورٹی ہوگی؟ I don't know وہ سن رہے ہوں گے. میں صرف غصے میں، مجھے دکھ ہو رہا ہے. یہ آدمی پتہ نہیں کہاں چل پڑا ہے. یہ پارلیمنٹ، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. نہیں، لیکن اچکزئی صاحب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. احسن اقبال صاحب نے ایک جگہ انٹرویو میں کہا ہے کہ فوج نہیں چاہتی کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام امور تک محدود رہیں. پی ٹی آئی بار بار ان کو انٹروین کروانا چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے فوج سے مذاکرات کرنے، وہ حکومت سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہم کجبیسیاں کرتے ہیں. کجبیسی نہیں ہونی چاہیے. اب آسمان کیا گرا ہے؟ آسمان گرا ہے کہ ہمارے ججز نے ایک فیصلہ کیا ہے. بابا جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے، پریس آزاد ہونا چاہیے، ہر ادارہ اپنے اس میں فریم آزاد ہونا چاہیے. پاکستان کو اب بالکل ایشین ٹائیگر ہونا چاہیے تھا. اس کے وسائل جتنے آئے، جتنے کنٹرول آبادی، اور ہم روز بروز ڈوب رہے ہیں. لیکن وجہ کیا اچکزئی صاحب؟ حکومت کو آخر اعتراض کیا ہے؟ اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو ان کو حکومت بنانے کا موقع دے دیں. ویسے بھی تو حالات خراب ہے نا، یہ بھی ایک امتحان ہوگا حکومت بنانا پی ٹی آئی کے لیے. تو دیکھ لیں کہ وہ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں. یہ میرا دوست تھا، ابھی خیر ایاز صادق کہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ روزانہ جب گھر سے نکلتا ہے 4 کھل پڑھ کے نکلتا ہے. شہباز شریف صاحب نہیں، ایاز صادق 4 کھل پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے. یہ 4 کھلوں کی قسم کا ہے کہ یہ سارے تماشے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ کے خیال میں اب عدلیہ واپس، اب پی ٹی آئی جائے گی اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بل کے خلاف، آپ کے خیال میں عدلیہ اس کو ریورٹ کر سکتی ہے؟ سپریم کون ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب یہی ڈیبیٹ اصل جنگ ہی اس بات کی ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدلیہ؟ تو اصل میں حکومتی پارٹیز، ہمارا تارڑ بھائی اور ہمارے اسپیکر صاحب غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے. یہی کچھ تو ہمارے مارشل لا ڈکٹیٹر کرتے تھے. 10 سال ماشاء اللہ لگا کہ پارلیمنٹ کو کچھ درکور اتنا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ماشاء اللہ کے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، جی پارلیمنٹ نے ریزولوشن وہ کیا ہے کہ جنرل فلانے نے 10 سال 10.5 سال میں جو کچھ کیا ہے اسے معاف کر دیا جائے.
اب یہ بھی اس طرح استعمال کر رہے ہیں. نو تھارل بھائی خدا فار گاڈ سیک ایسا نہ کریں کہ ہماری عدلیہ کے خلاف پارلیمنٹ کو آپ کڑا کریں. جی اب جب وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جی چونکہ پارلیمنٹ ہے اور اب جب یہ غریب پریشان ہو جائے گی کہ بابا تم قانون بناتے ہو. سر لیکن اب ایک مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اور اب زیادہ قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، لیکن دوسری طرف سے بظاہر خاموشی نظر آتی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. آپ نے اتنی دہائیاں دی ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ یہ ہماری اپنی افواج ہیں، ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہمارے مذاکرات ہونے ہیں جی تو ان کے ساتھ مذاکرات ان کی ہانریبل ریٹریٹ کے لیے ہونے چاہیے. ریٹریٹ بالکل صحیح. یہ جو بھی کہتا ہے کہ ان سے مذاکرات کس بات، یہ ٹھیک ہے. میں نے اپنی طرف سے بات ایک انٹرویو میں کی تھی کہ بابا یہ وقت اس کا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ان کو بھی راستہ دو. شہباز بھی چلا آیا جس طرح آیا ہے، بس بے بخت آدمی ہے. راستہ دو سے مراد یہ کہ 5 سال پورے کرنے دو. جی جی میں آج بھی تجویز کرتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں میاں نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی کی تعریف کی، انصاف کی ہو، فلان جماعت کی ہو، جماعت علماء اسلام کی ہو، سب مل بیٹھ کے 3 مہینے کے لیے قومی حکومت بنائے. ان 3 مہینوں میں وہ سارے اعتراضات جو ہمارے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کون سی مشین، جو جماعتوں کے اعتراض، جو جماعتوں کے اعتراض ہیں، یہ مل کے وی شوڈ گو ٹو فریش الیکشن، اور پھر ہم سب کو جو بھی جیتے زندہ باد، ورنہ ہم سب ذمہ وار ہوں گے، ورنہ ہم سب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ کیوں نہیں سوچ رہی ہیں؟ اگر یہ مسائل موجود ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ اب جیسے خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے مذاکرات نہیں کروں گا، نون لیگ کہتی ہے کہ خان صاحب سے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، پھر اگلے دن کہتی ہے کہ ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں. ان کی باتوں میں بھی تضادات ہیں. خان صاحب جیل میں ہیں، قیدی ہیں، حالات کا انہیں پتہ نہیں ہوگا. مجھے دکھ اس بات کا ہے جمہوری لوگ بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خیال لوگ جو یہ کہتے رہے تھے اور جن پہ ان کی شخصیت بنی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اور پیپلز پارٹی جو کہتی رہتی ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست، پریزیڈنٹ ہمارا آصف علی زرداری، انہوں نے بڑا کمال کیا جب وہ پریزیڈنٹ بنے، انہیں اختیارات دے دیے 18 ترمیم کے ذریعے. اب اسی کے ذریعے ایک ایسی بلائی جاتی ہے اجلاس جس میں پارلیمنٹ کے پر کاٹے جا رہے ہیں. کم سے کم پیپلز پارٹی کے جمہوری عنصر کو، انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کو تو کم سے کم یہ نہیں کرنا چاہیے. عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ اس زر اور زور پہ قائم حکومت کے خلاف ہے. اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے دوستوں نے، حزب اختلاف کے دوستوں نے چونکہ اکثرت تحریک انصاف کیا ہے، کل وہ نہیں سمجھ سکے. میں دیر سے آیا، کوئٹہ سے بھاگا آیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یار لوگوں نے کھڑکی لگا دی ہے کہ بس یس نو. جی جسٹس صاحب سالوں پہلے بڑے بڑے ہمارے اسٹال وارڈ سیاست کے ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، فلانا انہوں نے ایک چیز اسمبلی میں طے کر دی تھی، اس کو پھر اسمبلی میں لے آنا اور پھر چھیڑنا ان باتوں کو. یہ سوری نہیں تو وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں اس کو چھیڑنے کی؟ خود غرض لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے. جو جج اپنی اس کی ہماری جوڈیشری بالکل مبارکباد کی مستحق ہے، بڑی ہمت کی انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے، بجائے خوش ہونے کے ہم ان کی فرق نکالنا چاہتے ہیں.